بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا آنے والا رمضان المبارک بھی وہی رمضان المبارک ہے؟ یہ تمام باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ پاک نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت زیادہ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو نشانیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان سب نشانیوں کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا، اور اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس آخری رمضان المبارک میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کہیں آج کے دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانی تو نہیں، اور اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں ارشاد فرمایا، اور اس آخری رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سے عمل کا ارشاد فرمایا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور قرب قیامت کے نزدیک ہونے والے فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اس کے بارے میں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر،
اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک مسلمانوں پر آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس میں بسنے والوں کو 1 سال کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا پائے گا۔ جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس رمضان المبارک کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان میں ایک ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک ایک زوردار آواز سنائی دے گی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں آئے گی یا درمیانے حصے میں آئے گی یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار آواز کے سننے پر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ پاک سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو ایک دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جانا، اور یہ دعا پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ پاک اس کائنات میں ہر شے کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا سکھائے۔
آمین ثم آمین۔